अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसकी इस शिक के तहत पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है यानी कंपनीज जो हैं वो अपने एक ही हेड में जो एक्सपेंडिचर हैं वो 2.5 लाख से ऊपर के जो एक्सपेंडिचर है वो पाबंद होंगी कि उनकी पेमेंट जो है थ्रू डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट करें। उसके लिए चेक्स जो है वो कबूल नहीं किए जाएंगे। इससे पहले भी ये प्रोग्राम में मुसलसल तवातर के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि ड्राइव जो है हुकूमत ने शुरू की है टुवर्ड्स इकोनॉमी को अगर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर जाएं थ्रू डिजिटाइजेशन, लेकिन ये एक गलत अप्रोच होगी ऐसा मानना है तमाम तर स्टेक होल्डर्स का। पाकिस्तान में मौजूद तमाम जो हमारे कह लें कि फेडरेशन FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स और मुख्तलिफ जो शहरों के रीजन्स के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं जो ट्रेड बॉडीज हैं उनका प्लस साथ जो हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और जो टैक्स प्रोफेशनल बॉडीज हैं पाकिस्तान के ऑलमोस्ट तमाम टैक्स बार एसोसिएशन जो हैं वो इस वक्त इसको समझने से कासिर हैं कि हुकूमत करना क्या चाह रही है, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा इसमें परेशानी। आप चेक को खत्म नहीं कर सकते, चेक के लेन देन को पाकिस्तान के कारोबारी निजाम से नहीं निकाल सकते। अगर इसको निकालेंगे तो पाकिस्तान में वो कारोबार जो कि क्रेडिट के ऊपर हो रहा है और ऑलमोस्ट 70-80% अक्रॉस द पाकिस्तान जो कारोबार है वो क्रेडिट के ऊपर होता है और उस क्रेडिट को एक गारंटी जो है वो चेक की सूरत में मिलती है, तो वो कहां जाएगी, उसका क्या होगा। FBR ने पहले इसको 40 दिन के लिए एक्सटेंड किया, फिर 30 डेज के लिए, फिर दोबारा 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया टिल 31 दिसंबर 2021, यानी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस 1 जनवरी 2022 से इसको इंप्लीमेंट होना है। लेकिन इट्स रिटन ऑन वॉल कि अगेन ये जाके जो है मजीद इसमें एक्सटेंशन दिया जाएगा। तैयारी किस मोड़ पे किसको करनी है, हमारे इदारे, हमारी हुकूमत, हमारी टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी क्या इसके लिए तैयार है या नहीं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक बार फिर आज हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मालियाती उमूर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि एक बार फिर जो ड्राइव है वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से है बट थ्रू डिजिटाइजेशन, ये किस हद तक अप्रोच सही है डॉक्टर साहब? जी, मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी की जहां तक डॉक्यूमेंटेशन का ताल्लुक है उसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, बिल्कुल, मगर इसका तरीकाकार क्या हो, क्या डिजिटाइजेशन जो है उसकी कोई तारीफ, उसकी कोई मोड, उसके ऊपर कोई स्टॉक जो भी पोजीशन हो, स्टेक होल्डर्स के साथ कोई किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि हुकूमत जो इतना बड़ा इक़दाम उठाने जा रही थी उसके लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो बता सके कि डिजिटल मोड से आखिर उनकी मुराद क्या है। अब इतने महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि आफ्टर ऑल ये डिजिटल मोड से पेमेंट का मकसद क्या है, मतलब क्या है, और क्या हम कंपनीज को क्यों इसके अंदर जो है महज शामिल कर रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो फिर सारे सेक्टर्स को और सारे ही टैक्स पेयर्स को इन्वॉल्व किया जाए। तो ये एक तो डिस्क्रिमिनेशन की बात है। फिर दूसरा ये कि अभी तक इबाम पाया जाता है कि ये डिजिटाइजेशन का क्या मोड होगा, क्या तरीकाकार होगा, जो हमारे यहाँ रवायती बिजनेस है उसका क्या बनेगा, लोग क्या इसके लिए तैयार हैं, क्या स्टेट बैंक ने इसके लिए कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि डिजिटल मोड से क्या मुराद है। क्या FBR एज ए रेगुलेटर ये बयान कर रहा है कि डिजिटल मोड क्या होगा, ये तो स्टेट बैंक का काम है कि वो बताए कि डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा और फिर लोगों को टाइम दिया जाए वो इंटीग्रेट कर सके। बहुत से मसाइल हैं जो इस डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है, कोई 2.5-3 महीने से हम इसके ऊपर रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं कि पर्टिकुलर इस एक इशू को लेकर मुख्तलिफ चेंबर्स, एसोसिएशन, फेडरेशन सभी लोग इसके ऊपर आके बात कर रहे हैं और सब जो है ये कह रहे हैं कि कोई मुशावरत नहीं की गई और डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट से मुराद क्या है अभी तक यही क्लियर नहीं किया गया। तो जो FBR के अंदर जो माइंडसेट बैठा हुआ है वो क्या चाह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो किस तरीके से देख रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अब ज़ाहिर है कि वो POS वाली भी बात है, लेकिन हम तो बात करेंगे कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन वो सेक्टर जो सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड, वेल टैक्स कंप्लाइंट, वेल ट्रांसपेरेंट है उसके ऊपर ये कदगन किया जा रहा है। वहां जो माइंडसेट बैठा है वो क्या सोच रहा है? कि देखिए खुद तो वो डिजिटाइज है नहीं है और कॉर्पोरेट सेक्टर जो फुली डिजिटाइज है और जो अपनी पेमेंट्स के लिहाज से आगे उसके ऊपर बहुत सी टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं कि वो दूसरों का टैक्स विद होल्ड करे और सारे का सारा जोर जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को ही तबाह करने पे अगर आप लगा देंगे तो फिर जो है इस इकोनॉमी को आप कैसे डॉक्यूमेंट कर पाएंगे। ये समझ नहीं आ रही है कि आफ्टर ऑल हुकूमत का हदफ जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर ही क्यों है।
اور خود وہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود کو ابھی تک کیوں نہیں ڈیجیٹائز کر سکی ہے. اگر وہ خود مثال بن کے سامنے آئے, اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کرے, تو پھر باقیوں کو بھی اس کے لیے مواقع ملیں گے. مگر ابھی تک کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہی ہے کہ حکومت نے کوئی بھی اس طرف کوشش کی ہو کہ وہ اپنی کارپوریشنز کو خود ایف بی آر, اسٹیٹ بینک, نیشنل بینک, کوئی بھی تو ڈیجیٹائز نہیں ہے. جب وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹائز نہیں کر پا رہے ہیں تو دوسروں کو کیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلے جائیں گے؟ تو اس آرڈیننس کا کیا ہوگا؟ یہ لیپس کر جائے گا یا اس کو بجٹ میں لے کر آئیں گے؟ ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ اسی پہ ایکسٹینشن دیتے رہیں گے. ابھی یہ جو آپ کو پتا ہے کہ ایک اور آئی ایم ایف کے اندر فورتھ اب یا وہ سپلیمنٹری بل کے طور پہ لاتے ہیں یا ایک نئے آرڈیننس کے, اس کے اندر اگر یہ پھر اس کو ڈالیں گے, اگر اس کے اندر کوئی ڈیجیٹل موڈ کی تعریف ڈال دی گئی, کوئی ڈیفینیشن ڈال دی جائے تو شاید اس کو ایک اور لیز آف لائف ملے. مگر ابھی تک تو اس کے بارے میں بالکل ابہام پایا جاتا ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کی رجسٹریشن کیسے ہو پائے گی اور یہ کیسے آگے بڑھے گا. ویل ڈاکٹر صاحب, دس از ناٹ لائک ای وی ایم کہ آپ نے جوائنٹ سیشن کال کیا اور آپ نے اس کو منظور کرا لیا. بات اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے. تو یہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کتنی پرابلم میں ہوگی؟ اور اگین میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک فیئر آف ان نون, اب تو ظاہر ہے کہ فیئر آف ان نون بھی ہوگا لوگوں میں کہ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کی امپلیمنٹیشن بہت بڑا مسئلہ ہے اور لوگوں کے ہاں جو ہے یہ بہت ایک خوف بھی پایا جاتا ہے کہ آفٹر آل اس طرح کے اقدامات سے حکومت کیا چاہتی ہے. کیا وہ بزنس جو ایگزسٹنگ ہے ان کو تباہ کرنا چاہتی ہے؟ اس کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہے؟ اور یہ خوف کا پہلو جو ہے یہ چاروں طرف نمایاں ہے. یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ میں بھی سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان بڑے کمیٹڈ ہیں کہ وہ ایز آف ڈوئنگ انڈیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کاروبار میں آسانی کی بات کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان میں آئیں, پیسہ لگائیں اور فارمل سیکٹر میں لگائیں, کمپنیز پاکستان میں بنے. لیکن جو وہ چیزیں کہہ رہے ہیں یہ پالیسیز جو ہیں بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں اس کے لیے. جی بالکل بالکل, اس میں واضح تضاد پایا جاتا ہے کہ ایک سطح کے اوپر تو بالکل کہا جا رہا ہے کہ ہم بزنس مین کو سہولتیں دینا چاہتے ہیں, ہم یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس چاہتے ہیں, اور دوسری طرف اس طرح کے کمبرسم قوانین بنا کر اور اس طرح کی مشکلات کھڑی کر کے بالکل اس کی نفی کی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کلیئرٹی نہیں پائی جا رہی ہے کہ آفٹر آل جو ہے حکومت کی پالیسی ہے کیا. اچھا, دوسرا یہ کہ پاکستان میں اگر اس طرح کو کنٹینیو کریں یا بائی فورس لانے کی کوشش کی تو جو ڈی کارپوریٹائزیشن ہے وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں لوگ؟ تو بڑے مطلب ظاہر ہے کہ جو کمپنیز بنانا, کمپنیز فارم کرنا جو ہے ایک سوالیہ نشان ہو جائے گا اور ڈی لسٹنگ ہوگی, لوگ نکلیں گے اس سے اور وہ پھر اب تک کیش پہ اور چیک کے اوپر وہ کاروبار, چونکہ اگر وہ اس کے اندر ان کے ریڈار کے اندر نہیں ہوں گے تو پھر وہ کچھ بھی کریں جیسے ابھی نان ٹیکس پیئر کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل, اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر پاکستان کے اندر جو تھوڑا بہت کارپوریٹ سیکٹر ہے بھی وہ بھی بری طرح متاثر ہوگا اور لوگ چاہیں گے کہ وہ بالکل ہی کمپنیز نہ بنائیں اور ایگزسٹنگ کمپنیز بھی جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور ایک کیوس کسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. تو اس میں سر کوئی ایسا پلیٹ فارم تو ہوگا کہ جہاں پہ جا کے ڈسکس کیا جائے؟ اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے مسائل کو, ای وی ایم کے مسائل کو اپوزیشن لے کے گئی, یہاں پہ ٹریڈ باڈیز کا کیا کردار ہونا چاہیے, اپوزیشن جماعتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے, کیونکہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ لا کے تو اس کو ڈسکس کیا جائے نا. جی بالکل, ابھی تک تو کوئی ایسی مہم نہیں, ہمارے کوئی ایسی حکومت کا سٹیپ نظر نہیں آ رہا, مگر چاہیے کہ بہت جلد اس کے اندر جو ہے سارے سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ بلایا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے اور پھر اس کا حل نکالا جائے. اگر اسی طرح چیزوں کو نیمبو میں چھوڑا اور اس کے اوپر کوئی مشاورت نہیں کی گئی تو پھر یہی صورتحال جو ہے بہت غیر یقینی کی صورتحال بڑھتی رہے گی اور جو لوگوں کے اندر پریشانی ہے وہ بڑھتی جائے گی. میرا خیال ہے کہ بہت جلد چاہیے کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو دعوت دی جائے اور ان سے مشاورت کی جائے اور اس کے بعد کوئی لاہے عمل جو ہے وہ بنایا جائے. سر, ایز یو آر فائنینشیل ایکسپرٹ, آپ بتائیے اتنے عرصے سے یہ جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئی ہے کہ کیا پوسٹ ڈیٹڈ چیکس کا کوئی کچھ آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے جس میں بینکنگ کی انوالومنٹ ہو؟ جی میرا خیال ہے کہ بہت سے جو ہے وہ اب جیسے آج آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ نیا متعارف کرا, مگر یہ بہت چھوٹے جو آسان بینک ہیں 20-25 ہزار کے,
اس طرح کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن ہو، ڈیجیٹائزیشن ہو، سارے انٹیگریٹ ہو، تو کمپنیز کے ساتھ جتنے بھی منٹک لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، پہلے تو ان سب کو رجسٹر کرنا، ان کو جو ہے اس کو ایک پلیٹ فارم کے اندر لانا، ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی پیدا کرنا اور اس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے پورے نظام پہ تشکیل کرنا، یہ بہت ایک کٹھن مرحلہ ہے اور ایک دو دن کی بات نہیں، کوئی مہینوں کی بات نہیں، اس میں تو بہت لمبا عرصہ درکار ہے۔ تو اس چیز کی طرف بالکل انہوں نے کسی قسم کی کوئی توجہ ہی نہیں دی، کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، اور چند کمپنیوں کو آپ نے چن کے بس ان کے اوپر یہ آپ قدغن لگانا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے تو سسٹم کبھی بھی انٹیگریٹ نہیں تو ہوتا۔ پھر الٹیمیٹ سولوشن جو ہے وہ آپ کے جو بینکنگ انسٹرومنٹ ہے جنہیں فائنینشیل انکلوژن کے لیے یوز کیا جاتا ہے، چیکس ہیں، پوسٹ چیکس ہو گئے، بینک ڈرافٹ وغیرہ ہو گئے، انہی کی قانونی حیثیت جو ہے وہ مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور سسٹم ایسا بنایا جائے جو کہ آپ کے کاروبار کو آگے لے کر چلے، کاروبار کے مطابق ہو، اس کے نارمز کے مطابق ہو۔ جی بالکل بالکل، یہی صحیح راستہ ہے، اور اگر یہ اختیار کیا جائے تو پھر ہم جو ہے اپنی جو ہے بزنس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ترقی کی طرف جا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق، فائنینشیل ایکسپرٹ، ماہر مالیاتی امور، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اہم مسئلہ جو کہ اس وقت پاکستان میں کمپنیز جو کہ فارمل سیکٹر جو کہ پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر کہلاتا ہے اور اس کی ویل ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، ٹیکس جو ہے ان کے اچھی طریقے سے پروفائل کو چیک کیا جاتا ہے، ٹیکس کمپلائنس جو ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے، رپورٹنگ کا، آڈیٹنگ کا، یہ ساری چیزوں کے ان کے یہاں نظام ہوتے ہیں۔ اس سیکشن کے اوپر جو ہے حکومت ایک نئی چیز لے کر آنا چاہ رہی ہے، جس سے ابھی تک کا جو کنکلوژن پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے حوصلہ شکنی ہوگی۔ حکومت کی سائٹ پہ کیا چل رہا ہے نوبڈی نوز، کسی کو نہیں پتا، اگر پتا ہوتا تو آ کے ضرور ڈسکس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔